بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائیوں اور بہنوں، یہ جو بل پارلیمنٹ میں پیش کیا جا رہا ہے، وقف ترمیمی بل، یہ بات اچھی طرح واضح ہو چکی ہے کہ یہ اس ملک کے مسلمانوں کے مذہبی حقوق میں راست مداخلت ہے. دستور ہند نے، بھارت کے کانسٹیٹیوشن نے، بھارت کے سمویدھان نے اس ملک کے ہر شہری کو اپنے مذہب پر چلنے کا، اپنے مذہبی اداروں کو آزادانہ طریقے سے چلانے کا حق دیا ہے، رائٹ دیا ہے. یہ بل اس کانسٹیٹیوشنل رائٹ میں راست وائلیشن ہے، ڈائریکٹ وائلیشن ہے. اس لیے یہ بل اینٹی کانسٹیٹیوشنل ہے، دستور کے خلاف ہے، اس ملک کی بنیادی قدروں، بنیادی ویلیوز کے خلاف ہے، ان اصولوں کے خلاف ہے جن اصولوں پر یہ ملک بنا ہے اور اس ملک کو آزادی دی گئی ہے. اس لیے اس ملک کے ہر شہری کی، صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ اس ملک کے ہر شہری کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بل کی بھرپور مخالفت کرے. یہ بات پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وقف ایکٹ کے ذریعے مسلمانوں کو کچھ خاص رائٹس دیے گئے ہیں. میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وقف ایکٹ کے اندر جو رائٹس دیے گئے ہیں، ٹھیک ویسے ہی رائٹس اس ملک کی ہر ریلیجیس کمیونٹی کو حاصل ہیں. لمیٹیشن ایکٹ سے ایگزمپشن یہ اس ملک کے تمام مذاہب کی مذہبی جگہوں کو حاصل ہے. بائی یوزر رائٹ یہ اس ملک کے تمام مذہبی مقامات کو حاصل ہے. ملک کے تمام مذہبی مقامات کو یہ حق حاصل ہے کہ ان مقامات کا انتظام، اس کا ایڈمنسٹریشن صرف اسی مذہب کے ماننے والے کریں گے. لیکن سلیکٹ کر کے، چوز کر کے صرف مسلمانوں کو اس حق سے محروم کیا جا رہا ہے. یہ بات ہم پر بھی اچھی طرح واضح رہنی چاہیے اور میڈیا کو بھی یہ بات ملک کی عوام کے سامنے لانا چاہیے کہ جو حقوق اس ملک کے تمام مذہبی حقوق کو حاصل ہیں، صرف مسلمانوں کو ان حقوق سے محروم کرنے کی یہ سازش ہے، یہ کانسپریسی ہے. اس لیے اس بل کی بھرپور مخالفت ہونی چاہیے. کہا جا رہا ہے کہ یہ بل وقف کے ایڈمنسٹریشن کو بہتر بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے. ہمیں پوچھنا چاہیے، میڈیا کو پوچھنا چاہیے، ایم پیز کو پوچھنا چاہیے، کرن رجیجو صاحب سے اور گورنمنٹ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ بتائیے کہ اس بل میں ایسا ایک سنگل پروویژن کون سا ہے جس سے وقف کا ایڈمنسٹریشن بہتر ہوگا. لمیٹیشن سے ایگزم کرنے سے وقف کا ایڈمنسٹریشن کیسے بہتر ہوگا؟ بائی یوزر پروویژن ختم کرنے سے وقف کا ایڈمنسٹریشن کیسے بہتر ہوگا؟ تو یہ ملک کی عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ وقف کے ایڈمنسٹریشن کو بہتر بنانے کے لیے بل لایا جا رہا ہے. ہرگز نہیں. یہ بل وقف کو ختم کرنے کے لیے، وقف کو کمزور کرنے کے لیے، وقف کی پراپرٹیز پر زبردستی قبضہ کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو اپنے مذہبی اداروں کو چلانے کا جو حق حاصل ہے، اس حق کو ختم کرنے کے لیے یہ بل لایا جا رہا ہے. تو ہمارے بہت سے ایم پی دوستوں نے بہت صحیح بات کہی کہ یہ بل صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کو بچانے کا مسئلہ ہے، اس ملک کے سمویدھان کو بچانے کا مسئلہ ہے، یہاں کی بنیادی ویلیوز کو، بنیادی قدروں کو بچانے کا مسئلہ ہے. اس لیے ملک کے تمام عوام کو متحد ہو کر اس بل کی مخالفت کرنی چاہیے اور کسی صورت اس بل کو منظور نہیں ہونے دینا چاہیے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے یہ جو دھرنا کیا جا رہا ہے، یہ دھرنا شروعات ہے، بگننگ ہے. اگر حکومت اس بل کو واپس نہیں لیتی تو ملک کے ہر کونے میں، ملک کے ہر گوشے میں ایسے ڈیمانسٹریشنز ہوں گے، پروسیشنز ہوں گے. ملک کے سارے عوام اس بل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. اور مجھے یقین ہے کہ صرف مسلمان نہیں بلکہ ہمارے ہندو بھائی، ہمارے سکھ بھائی، ہمارے عیسائی بھائی، اس ملک کے سارے عوام دستور کو بچانے کے لیے، اس ملک کی بنیادی قدروں کو بچانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس بل کو ہرگز منظور ہونے نہیں دیں گے. آپ سب سے میری یہی اپیل ہے
کہ اس دھرنے کو آخری چیز مت سمجھیے، اس کو شروعات سمجھیے، اور جب تک یہ بل واپس نہیں ہوتا اس ایجیٹیشن کو، اس احتجاج کو برابر جاری رکھیے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔